حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر گفتگو شروع کی۔ آج بھی ہم اللہ پاک کی توفیق سے حضور کی شان رحمت کو بیان فرمائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضور کی سواری پر حضور کے ساتھ سوار تھا۔ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے برخوردار، میری مثال تمہارے لیے ایسے ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہماری سمجھ کے مطابق سمجھانے کے لیے فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کوئی بندہ جنگل میں جائے، رات کا وقت ہو، وہ لکڑیاں اکٹھی کرے اور کافی لکڑیاں اکٹھے کر کے گٹھا بنا کے پھر اس کو آگ لگا دے، اور جب آگ ان لکڑیوں میں لگے اور آگ کا شعلہ بلند ہو اور اس شعلے پر پھر پروانے آنے لگیں اور اس کی چمک دمک دیکھ کر پروانے اس پہ مرنے لگیں، اس پہ گرنے لگیں اور جل جل کے مرنے لگیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچے کہ نہ جاؤ، جل جاؤ گے، اس کی چمک دمک پہ نہ مرو، یہ تمہیں جلا دے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے برخوردار، اے ابو ہریرہ، میری مثال بھی تمام امت کے لیے ایسے ہی ہے کہ تم دنیا کی چمک دمک پہ مر رہے ہو، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور تم کھنچتے چلے جا رہے ہو اور اس میں گرتے جا رہے ہو، ہلاک ہوتے جا رہے ہو، اور میں مصطفیٰ تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں کہ میرے غلاموں ادھر نہ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں ہمارے بڑے بزرگ ہوئے، پانی پت میں عصر کے بعد ان کا درس ہوتا تھا، تو ایک شخص نے کہا، حضور مجھے ہرس بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی یہاں کوئی بھی بندہ ہرس سے خالی نہیں ہے، کسی کو مال کا ہرس ہے، کسی کو عزت کا شہرت کا ہرس ہے، کسی کو عورتوں کا ہرس ہے، کسی کو جاہ و جلال کا ہرس ہے، کسی کو علم کا ہرس ہے، کسی کو روحانیت کا ہرس ہے، کسی کو ولایت کا ہرس ہے، کوئی بھی شخص یہاں سے ہرس سے خالی نہیں ہے۔ اس نے کہا، جی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہرس تھا؟ فرما، ہاں، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کو یہ ہرس تھا کہ یا اللہ میری امت میں کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائے۔ حضور کو یہ ہرس تھا کہ یا اللہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، ساری جنت میں جائے۔ عزیزان محترم، یہ حضور علیہ السلام کی شفقتوں کا عالم ہے۔ آج ہم ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں، اور میں آپ کو حضور کی رحمتوں اور حضور کی شفقتوں اور حضور کی کرم نوازیوں کی باتیں سناتا ہوں۔
حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا، یا رسول اللہ احد کے دن سے بھی زیادہ کو مشکل دن آپ پر آیا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ احد کے میدان میں یا رسول اللہ آپ زخمی ہو گئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ زخموں سے چور چور ہو کر سواری سے نیچے گر گئے، اور حتیٰ کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اتنی حضور کو اذیت تکلیف آئی۔ تو اس دن سے بھی زیادہ کو حضور پر مشکل تکلیف دہ دن آیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مجھے تمہاری قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں، میں جتنی تکلیفیں اس راستے میں مجھے آئی ہیں کسی کو نہیں آئی، مگر اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جس دن میں طائف گیا تھا اس دن سے زیادہ تکلیف والا دن میری زندگی میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا جب میں طائف گیا اور وہاں کے سرداروں کو جا کر میں نے جب دعوت حق دی، دعوت توحید دی، تو انہوں نے بڑی بے ادبی کے ساتھ، بڑی گستاخی اور بدتمیزی کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہ یہ کہ میری دعوت کو قبول نہ کیا، میری دعوت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اوباش لڑکے مجھے پتھر مارتے تھے، میں آگے آگے دوڑتا تھا، وہ پیچھے سے مجھے پتھر مارتے تھے اور ساتھ تالیاں بجاتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے، اور فرمایا اس قدر انہوں نے مجھے پتھر مارے کہ میرا جسم اقدس زخموں سے چور چور ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ حضور فرماتے میرے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے، میرے نالین اقدس خون سے بھر گئے، میں زخموں سے چور چور ہو کے آ کے گرا، میرے اوپر تکلیف سے اور غم سے اور رنج سے مدہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ کین اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بادل ابر کی طرح کھڑا تھا، اور اس کے اندر سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے دیکھا ہے۔ محبوب اللہ پاک فرماتا ہے یہ پہاڑوں پر مقرر جو فرشتہ ہے وہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، محبوب آپ حکم فرمائیں، یہ ابھی اس پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دے گا اور تمام اہل طائف نیست و نابود ہو جائیں گے۔ محبوب انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، بڑی بے ادبی کی ہے، بڑی گستاخی کی ہے، آپ کو بڑا رنج پہنچایا ہے۔ محبوب یہ آپ کو ہی رنج نہیں پہنچا، ہمیں بھی رنج پہنچا ہے، اور اب محبوب یہ فرشتہ حاضر ہے، آپ امر فرمائیں کہ یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں یہ نہیں کہہ سکتا، میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں سراپا رحمت ہو کے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو پہاڑ کے نیچے دے کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اے جبرائیل میں بد دعا نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، بلکہ میں اپنے مولا کے حضور امید رکھتا ہوں کیا ہوا یہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، میری بے ادبی کرتے ہیں، میری دل آزاری کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر میں اللہ کے حضور سے پر امید ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے لوگ آئیں گے جو میرے رب کو وحدہ لا شریک مانیں گے اور میرے مولا کی عبادت کریں گے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فرشتہ کہتا ہے آقا حکم دے میں ان کو نیست و نابود کر دوں،
حضور کہتے ہیں مولا میں یہ نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا میری امت کو ہدایت دے دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں ان کا کس قدر خیر خواہ ہوں، ان کی میں بہتری چاہتا ہوں، ان کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، یہ بیچارے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں میرے مولا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، میں کہتا ہوں میرے مولا ان کو سمجھ دے دے، ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اور عزیزان محترم پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب کفار نے مشرکین نے حضور علیہ السلام کے صحابہ پر بڑے ظلم و ستم کیے، بڑے ظلم و ستم کیے، آپ کو سناتا رہتا ہوں سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا کرتے کفار، آگ جلا کے اس کے اوپر لوہے کی چادر رکھ دیتے، جب وہ لوہے کی چادر آگ کی طرح سرخ ہو جاتی تو حضرت خبیب کو اس چادر کے اوپر گھسیٹتے، جب ان کا جسم جل جاتا تو پھر اوپر نمک پاشی کرتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے امیہ بن خلف چہرے کے اوپر کوڑے مارتا اور بغلوں اور رانوں سے بیریوں کے چھاپے کھینچتا اور گلے میں رسی ڈال کے اباش لڑکوں کو دے دیتا، وہ آپ کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضور اور حضور کے صحابہ کو مقید کر دیا گیا اور ہر قسم کا مقاطعہ کر دیا گیا، ہر قسم کا لین دین بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم پتے کھاتے، ہم گھاس کھاتے، ہمیں کیا پتہ، کیا ہمیں علم کہ یہ دین کتنی مشکلوں سے اور کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم صحابہ کرام نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا آپ ان کے لیے بد دعا کریں، یہ ہمیں کتنی اذیتیں دے رہے، کتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو آگے سے فرمایا میں کیوں بد دعا کروں، مجھے میرے رب نے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا عالم ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ہدی للعالمین، اللہ پاک نے مجھے تمام عالمین کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہدی للمتقین، اللہ نے مجھے تمام انسانیت کے لیے متقین کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، یعنی انبیاء، اولیاء، صالحین اور گناہ گار تو گناہ گار رہے، عام تو عام رہے، خواص بھی فرمایا تقوی کی خیرات میں مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ یعنی بندہ صاحب تقوی کیسے بنتا ہے اور کس طرح متقی بن کے اللہ کا ولی بنتا ہے، فرمایا یہ خیرات میری بارگاہ سے ملتی ہے، میرے اسوے اور میری سیرت سے نصیب ہوتی ہے۔ پھر عزیزان محترم ایک حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اے لوگو بے شک میں رحمت مہدات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رحمت ہوں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت ہوں۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ بات چھیڑی، میرا دین ہٹ گیا کہ آپ دیکھیں ہم سب پانی کے محتاج ہیں، ہم سب پانی کے محتاج ہیں کہ پانی نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ تو چونکہ پانی محتاج الیہ ہے اور ہم محتاج ہیں، تو اللہ نے پہلے محتاج الیہ کو پیدا کیا پھر محتاجوں کو پیدا کیا، یعنی ہمیں پانی کی ضرورت تھی، ہمیں بعد میں پیدا کیا، اور جس پانی سے ہم نے زندہ رہنا تھا اس پانی کو ہم سے پہلے پیدا کیا۔ ہم سب ہوا کے محتاج ہیں، ہوا محتاج الیہ ہے، تو اللہ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا، ہوا کو پہلے پیدا کیا۔ ہم سب تولد پذیر ہونے میں، پیدا ہونے میں ماں باپ کے محتاج ہیں، پہلے ماں باپ تھے پھر ہم پیدا ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں تمام عالمین رحمت مصطفیٰ کے محتاج ہیں،
اللہ نے تمام عوالم کو بعد میں بنایا، رحمت مصطفیٰ کو پہلے بنایا۔ پھر عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سنیے۔ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا بنایا، شاہدوں اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا، ومبشرم بشارت دینے والا، ونذیرن اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ ان پڑھوں کی جائے پناہ ہیں، اور اے میرے محبوب بندے اور رسول، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو ترش رو، نہ سنگ دل ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ آپ معاف فرما دینے والے اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک آپ کے ذریعے سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہیں کر دے گا۔ اور سنیے، فرمایا اور وہ کلمہ نہ پڑھ لیں گی، اور اللہ پاک آپ کے ذریعے سے اندھوں کو، اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو، زنگآلود دلوں کو جب تک کھول نہیں دیتا تب تک رحمت للعالمین آقا کو رب اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے رحیم بنایا، اللہ کی بھی صفت ہے، اور یہی صفت اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، نہایت رحم دل۔ اور حضور فرماتے اللہ نے مجھے رقیق بنایا، رقیق القلب، نہایت نرم دل اللہ نے، نرمی والا، گداز والا، رحمت والا، شفقت والا، محبت والا، احسان کرنے والا دل اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر سنیے عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث میں بھی حضور کی رحمت کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا جو نابینا تھا، اس کی بینائی نہیں تھی۔ آج اب دیکھیں لوگ بڑی بات کرتے ہیں، بڑی باتیں کر یہ وسیلہ جائز نہیں، وسیلہ شرک ہے جی، یہ ہے جی، یہ ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نابینا آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا میری بینائی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، مجھے مسجد میں آنے کے لیے، نماز کے لیے آنے بڑی تنگی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بار بار میں گر جاتا ہوں، میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، میں زخمی ہو جاتا ہوں، مجھے بڑی تنگی ہے، بڑی تکلیف ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے۔ اب یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، ان کو پتہ تھا کہ حضور اگر عرض کر دیں گے تو اللہ مان جائے گا، اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں عرض نہ کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے کہ تو اس پر صبر کر، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا اور آخرت میں تیرے درجے بلند ہوں گے۔ اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، جو دنیا میں اندھا تھا، نابینا تھا، اور اس نے اس اندھا پن پہ صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا، اللہ نے فرمایا اس اندھے صابر کے لیے میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں اسے اپنا دیدار کرواؤں گا، میں اسے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا بہتر تو اس پر صبر کر، اللہ تیرے درجات کو بلند کرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے لجپالا کا، آپ ہاتھ اٹھا دیں میرے لیے دعا کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا، ایسا کرو وضو کرو، جاؤ جا کے وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر حضور علیہ السلام نے اس کو دعا سکھائی، فرمایا اس طرح دعا کرنا، نفل پڑھ کے اللہ سے یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ حضور نے خود وسیلہ سکھایا، دیکھو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک محمد النبی الرحمہ،
اور کہا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی، اور اس نے عرض کی یا محمد میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاجت پیش کی ہے، اپنی یہ حاجت آپ کے وسیلے سے اللہ کے حضور پیش کی ہے تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ پھر کہا اے اللہ میرے حق میں اپنے محبوب کی شفاعت قبول فرما۔ اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، یہ دعا کی اور مسکراتا ہوا آیا۔ میں کیا ہوا؟ آقا اللہ نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ تو اس حدیث میں بھی دیکھیں حضور کی رحمت کا ذکر ہے۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں زندگیاں بیت جائیں، علامہ نے کہا ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، ساری کائنات کے سمندر، دریا، نہریں، آبشاریں، چشمیں ان کا پانی سیاہی بن جائیں، اور تمام ملائک، تمام جنات، تمام انسان قیامت تک کے لیے شان مصطفیٰ لکھتے رہیں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کے درختوں کے جو قلم بنے یہ گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات کے سمندروں، دریاؤں، نہروں، آبشاروں، چشموں کے پانیوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر میرے آقا کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے۔ عزیزان محترم صدیاں بیت گئیں، حضور کی شان بیان کرتے کرتے امت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، بڑے بڑے علماء، محقق، محدث، مفسر اور عرفا چلے گئے اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، مگر لوگوں خدا کی قسم ابھی تک ہر کوئی عظمت مصطفیٰ کے سمندر کے کنارے پہ ہی کھڑا ہے۔ حضرت باغزیر بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب عارف بنا اور 30 سال تک میں جنگلوں میں لوہار بن کے اپنے نفس کو کوٹتا رہا اور پیٹتا رہا اور ریاضت کی بھٹیوں سے گزار کر میں اس کو کندر بناتا رہا، ماتے 30 سال کے بعد جب مجھے ظاہری باطنی طہارت نصیب ہوئی، مجھے بارگاہ رب العزت کا قرب نصیب ہوا، میں نے چاہا کہ میں معرفت محمدیہ کے سمندر میں غوطہ لگا کے حقیقت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ حضرت باغزید بستامی جو سلطان العارفین ہیں وہ فرماتے ہیں لوگوں جب معرفت مصطفیٰ کے سمندر کے اندر میں نے غوطہ لگایا، آگے نوری نور نظر آیا، آواز آئی بستامی ابھی تو میرے مصطفیٰ اور تیرے درمیان 70,000 نور کے حجاب ہیں، تو میرے حبیب کی حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یاد رکھ حقیقت مصطفیٰ میں خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا کبھی ہم دیکھتے ہیں مدینے کی پاگل سی عورت ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، میرے گھر میں جھاڑو دو، آپ جھاڑو دے دیتے ہیں، میرے پانی بھر دو، آپ پانی بھر دیتے ہیں، اور کبھی آقا ہم دیکھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جبرائیل جیسے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، اور سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑ کے سلطان الملائکہ جبرائیل کھڑے ہیں، آقا میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، آگے نہیں جا سکتا، بال کے برابر بھی آگے بڑھوں، آگے اتنے انوار و تجلیات ہیں کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور یا رسول اللہ آپ جہاں سلطان الملائکہ فرشتہ وحی کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے اور کہتا آقا میری مجال نہیں آگے جانے کی، آپ آگے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ابو بکر صدیق جن کو سب سے زیادہ حضور کا قرب نصیب ہوا، جن کو سب سے زیادہ حضور کی مائیت نصیب ہوئی، جن کو سب سے زیادہ حضور کی سنگت نصیب ہوئی، شفقت نصیب ہوئی، محبت نصیب ہوئی، عنایات نصیب ہوئے، توجہات نصیب ہوئی، فیض و برکات نصیب ہوئے، ان ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میری حالت میں میری شان پہ زیادہ غور نہ کیا کر، سن یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ ارے جس حقیقت مصطفیٰ کو سیدنا ابو بکر صدیق نہ جان سکے،
یہ 10 گز کی مسجد میں کھڑا ہو کے مولوی شان مصطفیٰ تولتا ہے اور علم مصطفیٰ تولتا ہے، اور تیری کہاں مجال کہ میرے آقا کے علم کو جان سکے، میرے محبوب کے حسن کو کلیتاً بیان کر سکے، میرے محبوب کی شانوں کو، رفتوں کو، کمالات کو، بلندیوں کو، عظمتوں کو تو جان سکے، تیری کہاں مجال؟ ارے وہاں تو کل انبیاء جمع ہو جائیں، وہ گرد مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے۔ بچپن کے زمانے میں حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ تجارت کی غرض سے قافلہ حضرت ابو طالب کا جا رہا تھا اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، مگر شام کے راستے میں ایک مقام آیا جہاں بحیرہ راہب عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ اس راہب نے، اس بحیرہ راہب نے، جس طرح قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں نا پہلے نبیوں کا ذکر، اسی طرح حضور کا سارا ذکر ان کی کتابوں میں تھا اور حضور کی امت کا ذکر تھا۔ ایسے وہ ہمارا اور حضور علیہ السلام کا ذکر پڑھتے تھے۔ تو بحیرہ راہب جانتا تھا ایک دن آئے گا کہ تاجدار کائنات اس راستے سے تجارت کے لیے جائیں گے۔ تو بحیرہ راہب شہر کو چھوڑ کے شام کے اس راستے میں اس نے اپنا عبادت قدہ بنا لیا اور یہاں پہ وہ بیٹھ گیا دنیا سے کٹ کے، اور بس عبادت خدا کرتا اور انتظار میں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ حضور یہاں سے گزرے۔ پھر عزیزان محترم وہ دن آیا کہ حضور علیہ السلام قافلے کے ساتھ جب تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے اور ابو طالب کے قافلے نے پڑاؤ کیا، رکا، اور انہوں نے اپنے سامان اتارے اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکے، تو یہ بحیرہ راہب دیکھ رہا تھا، یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے ان کو دعوت دی، ان کو کہا کہ میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کریں، آپ سارے آئیں۔ ابو طالب نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر جب کھانا پک گیا تو اس نے ان کو بلایا، تو وہ حضور کو وہاں آسمان کے پاس بٹھا کے چلے گئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا جن کے لیے سارا کچھ کیا ہے وہ تو آئے نہیں۔ اس نے کہا یار کوئی آپ کا ساتھی پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک بچہ ہے وہ سامان کے پاس بیٹھا ہے۔ فرمایا جی ان کو لے کے آئیں گے، ساری ضیافت ان کے لیے ہی ہے، ان کے لیے تو یہ ضیافت کی ہے۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں، حدیث پاک پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے کہا جی آپ کس بچے پر شفقت عنایت کیوں ہیں؟ اس نے کہا سنو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بحیرہ راہب نے کہا، اس نے کہا فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس نے کہا ھذا سید العالمین، یہ تمام عالمین کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، اے رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس نے کہا یبعث اللہ رحمت للعالمین، اللہ نے تمام عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کے مبعوث کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب سرکار کی سواری آ رہی تھی تو میں نے دیکھا بدلی ان کے اوپر سایہ کر رہی تھی، پھر جب تم درخت کے نیچے بیٹھے سارا سایہ تم سے پر ہو گیا اور مصطفیٰ دھوپ میں بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا درخت نے سایہ ان کی طرف جھکا دیا۔ تو اس نے کہا یہی تو نشانیاں ہیں کہ یہ سید المرسلین ہیں، سمجھے؟ حضور علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم ہے۔ عزیزان محترم وقت ختم ہو گیا، بہت سی باتیں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام اتنے کریم ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری بخشش ہوگی۔ حضور کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، گرمی سے، پیاس سے، تکلیف سے زبانیں باہر آ جائیں گی، سورج سر پہ آ جائے گا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، اتنی تنگ جگہ ہوگی، حضور نے فرمایا کہ سوئی بھی پھینکو گے تو نیچے نہیں گرے گی، اور سامنے رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عرش پہ تشریف فرما ہوگا، ہر کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کی فلم چل رہی ہوگی کہ ہائے آج داور محشر کے حضور پیش ہونا ہے، آج حساب کتاب کا دن ہے،
آج رب ذوالجلال نے مجھ سے حساب لینا ہے، بھائی میں نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے۔ ہر کوئی خوف سے لرزہ بر انجام ہوگا، سامنے دوزخ کی آگ شعلہ زن ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس سے زبانیں باہر نکل آئیں گی، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، رحمی خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ ماں بنے گی، نہ باپ بنے گا، نہ بھائی بنے گا، نہ بیوی، نہ بچے، ہر کوئی آنکھیں پھیر جائے گا، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، مگر نبی رحمت ایک ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے امتی امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ حضور السلام نے فرمایا لوگوں میں قیامت کے دن تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہوں۔ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچائیں گے کہ جب پیغمبر بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ رب لم یزل میں آ کے دم مار سکے، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میں بھی پھنس نہ جاؤں۔ این اس وقت حضور فرماتے ہیں میں آؤں گا، اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، جب تک میرا مولا چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، اور مجھے خاص حمد لقا کرے گا میرا رب، میں اپنے رب کی حمد کروں گا، تعریف کروں گا، اور پھر میرا رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سر سجدے سے اٹھا، قل تسمع، میرے محبوب کہ جو کہے گا تیری بات سنی جائے گی، سل توتا، میرے محبوب مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفاعت کر، جس کے حق میں شفاعت کرے گا میرے محبوب اس کے حق میں تیری شفاعت قبول ہوگی۔ اے میرے مصطفیٰ ہر کوئی ڈر رہا ہے، تو نہ ڈر، کہ قیامت کا دن تو بنایا ہی تیری شان دکھانے کے لیے ہے۔ آج ہم دنیا کو بتائیں گے، ازل تا ابد سب انبیاء حاضر ہیں، سب امم حاضر ہیں، ان کو بتائیں گے آج عدالت میری ہے مگر فیصلہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ حضور علیہ السلام، وقت ختم ہو گیا، میں نے اور کافی باتیں آپ کو سنانی تھی، حضور کی رحمت کی، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔